بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ میرا یہ عمل قبول ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ میرا یہ عمل قبول ہے؟ فرمایا کہ بہت آسان سی بات. عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جانا پچھلے عمل کی قبولیت کی دلیل ہے. پچھلا عمل اگر قبول ہوا ہے تو اگلے عمل کی توفیق ملی ہے. نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملنا، سجدوں کے بعد سجدوں کی توفیق ملنا، قیام اور رکوع کے بعد قیام اور رکوع کی توفیق ملنا، یہ قبولیت کی دلیل ہے. اور اس میں قبولیت کو بہت بڑا دخل ہے. اور اس میں مقبولیت اور محبوبیت کو بہت بڑا دخل ہے. وہ انسان کیسے انسان ہے جو ہر وقت قبولیت کی تلاش میں رہتے ہیں، جو کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں، جو کرتے بھی ہیں کانپتے بھی ہیں، جو کرتے بھی ہیں لرزتے بھی ہیں. نیکی کر کے کانپتے ہیں، نیکی کر کے ڈرتے ہیں، نیکی کر کے لرزتے ہیں. جب علامات قیامت پوری ہو جائیں گی یاد رکھیے گا پھر گناہ کر کے بھی کوئی نہیں ڈرے گا، اور اس دور میں کوئی نیکی کر کے ڈرے گا سمجھ لے کہ ولایت کا لاجواب اس کو کچھ حصہ مل گیا ہے. جب علامات قیامت ہوں گی نا اس وقت گناہ کر کے کوئی نہیں ڈرے گا. جس کو دوسرے لفظوں میں کہا کہ احساس گناہ اور ندامت گناہ، اس کے دل کی دنیا اس سے خالی ہو جائے گی اور اس سے چلا جائے گا. اس وقت گناہ کر کے ڈرنا، صدقہ کیا پتہ نہیں ریاکاری آ گئی، دل میں خیال آیا تھا، نیکی کی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. ایک درویش تھے ہر نماز کے بعد ایسے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے. شیخ یہ کیا؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دے جا. ہر عمل کی قبولیت کا ڈر خوف رہا. ہر اچھے بول کی قبولیت کا ڈر خوف رہا. اور دوسروں کو آخری وقت میں بہترین اور اپنے بارے میں آخری وقت میں بدترین کا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ جو رازدار نبوت تھے ان کو منافقین کی لسٹ دی. اور میں نے پچھلے کچھ دن پہلے منافقین کے بارے میں ایک تھوڑی سی علامات عرض کی تھی. چل رہے پر یقین نہیں ہے. وہ چل رہے تھے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ منافق ہے یا نہیں ہے. حضور نے اندر اندر لسٹ دی. چل رہے تھے پر یقین کی دنیا سے خالی تھے. چل رہے تھے چیزوں پہ مذاق کرتے تھے. اندر اندر چل رہے تھے، اندر اندر تبصرے کرتے تھے اللہ کے حبیب پہ، ان کے ساتھیوں پہ، وحی پہ، غیبی باتوں پہ تبصرے کرتے تھے. یقین کی دنیا سے خالی تھے، عشق کی دنیا سے عاری تھے. عشق ہوتا کیا ہے؟ غیب کی بات بتائی، ایسی جو عقل، جو سمجھ، جو شعور، جو احساس، جو ادراک، جس کو دل کی دنیا نہ مانے، جس کو من کی دنیا نہ مانے، جس کو زمانہ شہر، جس کو دیش نگر نہ مانے،
پر کہا حقیقت ہے، یار نے کہہ دیا، بس وہ یقین ہے، وہ عشق ہے۔ واقعہ معراج کو کسی نے نہیں مانا۔ چلتے ہوئے ابو جہل نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ وہ سنا ہے کہ کوئی بندہ ایسے کہتا ہے، اس طرح راتوں رات گئے، یوں بیت المقدس، یوں سارے آسمان، اور کہتا کون ہے؟ کہا تیرا یار کہتا ہے۔ کہا پھر حق ہے، بختم، نہ دلیل، نہ اپیل، نہ وکیل، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ ساتھ چلتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ ساتھ چلتے تھے، رہتے تھے، یقین کی دنیا سے خالی تھے، مذاقیں کرتے تھے، طنز کرتے تھے، انہیں منافق کہتے تھے۔ وہ یہ نہیں تھے کہ وہ مقابلے میں آ کے سامنے کھڑے تھے، نہ، وہ ساتھ چلتے تھے، وہ یقین کی دنیا سے خالی تھے، وہ اندر اندر طنز کرتے تھے، وہ چیزوں کو مذاق کے موڈ میں لیتے تھے، مذاق کے انداز میں لیتے تھے۔ وہ حالات جب دیکھتے تو اندر اندر بغلوں میں منہ دے کے مسکراتے تھے۔ وہ ایک ایک چیز کو جس کا تعلق حقائق اور غیب سے تھا، اس چیز کو اعتراض اور شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہی منافق تھے، ورنہ کہ وہ منافق وہ نہیں تھے اس دور میں جو سامنے آمنے، وہ تو مشرک تھے۔ یہ میں نے علامات اس لیے بتائی ہیں کہ میں اپنے آپ کو میں بھی پہچانوں، آپ بھی پہچانیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دور کے منافقین میں میں بھی شامل ہوں۔ آپ تو خیر اللہ کے فضل سے نہیں ہیں، اس دور کے منافقین میں کہیں میں بھی شامل ہوں۔ آپ تو خالص مخلص لوگ ہیں۔ تو پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ وہ جس کی راہوں سے راستے شیطان چھوڑ دے، جن راہوں سے عمر گزر کے جائیں ان راستوں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ اس کا نام ایک خوف تھا، ایک دہشت تھی، اور فرمایا اگر نبوت ملتی میرے بعد تو عمر کو ملتی رضی اللہ عنہ، پر وہ پوچھ رہے ہیں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ اور دور فاروقی میں کچھ منافقین کو باقاعدہ گورنر بنایا بعض علاقوں کا۔ حضرت حذیفہ کو پتا تھا، حذیفہ نے فرمایا بعض علاقوں کا آپ نے گورنر بنا دیا۔ ایسے لوگوں کو اتنے قریب تھے، میں یہ ایک کیفیت بتا رہا ہوں، اتنے قریب تھے نماز میں، اتنے قریب تھے سجدوں میں، اتنے قریب تھے سفر حضر میں، اور اتنے قریب تھے بظاہر قربانیوں میں، لیکن اندر یقین سے خالی، اندر شک، اندر وسوسے، اندر بے یقینی، اندر بے اعتمادی اور طنز مزاح جب آپس میں ملتے، ایک ایک چیز کو انوکھی انداز سے لیتے اور اس کو طنز کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نام بتا دیں، فرمایا پتا تو ہے، مجھے حکم نہیں۔ اب اپنی بصیرت سے چیک کر لیں۔ فرمایا مومن کی بصیرت سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی بصیرت سے بچ۔ بصیرت چہرے کی آنکھیں نہیں ہوتی، ذرا میری جاگ کے مجھے دیکھو، ذرا اونگ کے نہ دیکھو اللہ والو، جاگ کے مجھے دیکھو۔ بصیرت چہرے کی آنکھوں کو نہیں کہتے، بصیرت دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں، اور یہ دل کی آنکھیں کسی کی کھلتی ہیں، سب کی نہیں کھلتی، کریم جس کی کھول دے۔ یہ چہرے کی آنکھیں سب کی ہیں، یہ مسلمان کی بھی ہیں، کافر کی بھی ہیں، پر دل کی آنکھیں سب کی نہیں ہوتی۔ میں مومن کی فراست سے بچو، خیال کر، کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، ہاں دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پہچان لیا، ان کو معزول کر دیا، معطل کر دیا، ڈسمس کر دیا، اور ان کی جگہ ایمان والوں کو لگایا۔ یہ کیسے پتہ چلے میں چلتے ہوئے قبول ہو رہا تو مجھے قبولیت کا درجہ مل رہا؟ کہ ایسا نہ ہو
میں چلتا رہا آخری وقت میں پتہ چلا راستہ تو کوئی اور تھا، منزل تو کچھ اور تھی، یہ کہاں نکل آیا؟ بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑے مجاہدے برداشت کیے، بڑی قربانیاں برداشت کی، یہ کہاں نکل آیا میں؟ یہ منزل تو میری منزل نہیں تھی، یہ راستہ تو میرا راستہ نہیں تھا۔ کہا کہ واقعی تیری منزل یہ منزل نہیں تھی، راستہ تیرا راستہ نہیں تھا، پر تو نے اپنے رہبر پہ 100% یقین نہیں کیا تھا۔ رہبر نے راہیں کچھ اور بتائی تھی، تو نے کوئی راہوں کا انتخاب راہیں چلتے ہوئے لوگوں سے اور سنا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوں، ایک بندہ آ جائے اور مجھ سے آ کے پوچھے کہ میں نے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، ریل کے، اور آپ سب کو راستے کا پتہ ہے، اس کو پتہ نہیں۔ میں اس کو سمجھاؤں گا یوں جا، آگے یوں سڑک آئے گی، پھر اس کے موڑ آئے گا، موڑ کے دائیں نہ مڑنا بائیں مڑنا، پھر آگے راستہ یوں آئے گا، پھر چوک سے دائیں طرف مڑ جانا۔ اچھا بائیں طرف؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے دائیں طرف کہا تھا۔ وہ جس توجہ، یقین، دھیان اور پورا کنسنٹریٹ کر کے پوری توجہ سے سنے گا، کیا آپ سنیں گے؟ کیوں؟ آپ کو راستے کا پتہ ہے، سچ ہے نا؟ آپ اتنی دیر میں خاموش بیٹھ جائیں گے کہ بھی درمیان میں طارق جو ہے یہ راستہ بتا رہا، یہ راستہ بتا لے گا، پھر ہماری بات ہوگی۔ جو آخرت کے راستوں سے ناواقف ہے، جو قبولیت کے راستوں سے ناواقف ہے، وہ آنکھیں بھی کھول کے رکھتا ہے، وہ دل کی دنیا کو بھی متوجہ کرتا ہے، اس کی نظر، اس کا گمان، اس کا تصور، اس کا خیال اور ہوتا ہے۔ اچھا، جو ان راہوں سے ناواقف ہے وہ اپنے تن من کو، اپنے ہوش حواس کو، اپنی سوچوں کو، ادراک کو، اپنے وجدان کیفیات کو 100% متوجہ کرتا ہے۔ قبول ہوا یا نہ ہوا، قبول ہوا یا نہ ہوا، قبول ہوا یا نہ ہوا۔ پتہ نہیں استدراج تو نہ ہوا؟ استدراج کہتے ہیں شیطان کا دھوکہ۔ قبولیت کا فکر جس دل میں بس جائے، قبولیت کا فکر جس دل میں رس جائے، اور قبولیت کا احساس جس من میں اتر جائے، قبولیت کا احساس، بس وہ سمجھ لے کہ کائنات کا، دنیا کا سب سے بہترین من ہے، بہترین احساس ہے اور بہترین جذبہ ہے کہ اس کے اندر قبولیت کا احساس اتر گیا ہے۔ جو ٹیک لگنے والے ہیں ذرا ان کو فکر مند کر دیں تھوڑا سا، چاہے وہ پلر سے، ستون سے ٹیک لگانے والے ہیں یا دیوار سے۔ ہر سانس، ہر پل، ہر لمحہ اپنی قبولیت کا فکر ہو، یہ قبول ہو جائے اور میں راندہ درگاہ ہو جاؤں۔ پتہ نہیں، سیر کو نکلے، درویش صبح جا رہے تھے، شہزادہ کتے کو ساتھ لے کے سیر کو نکلا ہوا تھا، دیکھ کے ایسے تنزن کہنے لگا آپ کی داڑھی اچھی ہے، میرے کتے کی دم اچھی۔ فرمانے لگے اگر تو خاتمہ ہو گیا میرا ایمان پہ تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی۔ اگر خاتمہ ہو گیا ایمان پہ تو میری داڑھی اچھی۔ تو کہنے لگے کیسے پتہ چلے؟ اس شہزادے نے کہا کہ کوئی نشانی لے لے یا دے دے۔ یہ تو فقیر تھے، اس کے پاس قیمتی انگوٹھی تھی، اس نے دے دی۔ کہا مجھے بتائیے گا جب آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ انگوٹھی لے کے گھر پہنچے، بیٹے کو ایسے بتایا واقعہ۔ زندگی کے دن رات گزرتے گئے، آخری وقت آن پہنچا، اور آخری وقت میں جو جلوے دیکھے اللہ پاک جل شانہ نے آنکھوں سے دکھائے، اس کائنات کا یہ پردہ ہٹا اور حقیقی پردہ سامنے آیا، حقیقی عکس اور سین اور منظر سامنے آیا۔ تو بیٹے سے کہنے لگے بیٹا
میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ جنت کو پوری رانائیوں کے ساتھ میرے سامنے کیے ہوئے ہے، اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، اور لگتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہے۔ یہ انگوٹھی اس شہزادے کی جو اب بادشاہ بن چکا ہے اس کی امانت ہے، اس کو لوٹا دینا اور اس کو جا کے کہہ دینا کہ میرے ابا کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، میرے والد کی داڑھی اچھی تھی، تیرے کتے کی دم اچھی نہیں تھی، فوت ہو گئے۔ اور مرنے کے بعد اب یہ بیٹا گیا تو بادشاہ کے قریب کون اس کو جانے دے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کی انگوٹھی تجھے مل جائے، جا بھاگ جائے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ کرتے کرتے آخر سوچ سوچ کے ایک ترکیب سوچی کہ آدھی رات کو بادشاہ کے محل کے قریب جا کے زور سے اذان دے، اور بادشاہ کی شور سے آواز کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کہا پکڑ کے لے آؤ اس کو۔ بس لے جانا ہی مطلوب تھا، جاتے ہوئے کہا حکم میں جلدی نہ کیجیے گا، سر قلم کرانے سے پہلے یہ انگوٹھی دینے آیا تھا، آپ کی ایک نشانی ہے، اسی طرح میرا والد ملا تھا اور اس طرح کتے کی بات ہوئی تھی۔ ایک دم چونک پڑا، ہاں 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 اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو، کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میرے والد نے کہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو میری داڑھی اچھی ہے، تیرے کتے کی دم اچھی نہیں۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے حدیث کا مفہوم ہے بڑے سے بڑے فتنے دور کرتا ہے۔ ابا تھا اخلاص والا، خالص اللہ کی رضا والا، جو ساری عمر قبولیت کے لیے ڈرتا رہا ڈرتا رہا ڈرتا رہا ڈرتا رہا، مرنے کے بعد بھی ہدایت کے چشمے جاری کر گیا۔ بیٹا کہنے لگا وہی بادشاہ، وہ ایمان کیا ہوتا ہے، وہ خاتمہ بالخیر کیا ہوتا ہے، مجھے تو بتا۔ اس نے بتایا، اس نے پھر سوال کیا، اس نے بتایا، اس نے پھر سوال کیا۔ سوال کرتے کرتے کہا کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، تو کہا سبحان اللہ، اس کو بھی اس میں شامل کیا ایمان میں۔ وہ تاتاری فتنے کا پہلا فرد تھا، جو ہلاکو اور چنگیز خان کا پہلا بندہ تھا جو مسلمان ہوا، اور یہ بر صغیر پہ مغلیہ دور حکومت، مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد وہ داڑھی اور کتے کی دم بنی، وہ واقعہ بنا، اور اس واقعے کے پیچھے وہ اخلاص بنا اور ہر وقت کا خوف بنا، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ شک کی دنیا کوئی ایسی دنیا ہے، یہ انسان کو حبیب خدا سے دور لے جائے۔ بندہ کون ہے، میں آپ کون ہیں؟ مکہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے شک بے یقینی، شک بے یقینی اور سنی سنائی پہ عمل کرنا، سنی سنائی، ادھر سے کسی نے یوں کہا، کسی نے یوں کہا، کسی نے یوں کہا، کسی نے یوں کہا، اسی سنی سنائی میں رہا، اور شک اس کو کھا گیا اور دور سے دور چلا گیا۔ اور جس کو یقین کی دنیا مل گئی، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، خوش قسمت انسان، خوش قسمت انسان۔ اپنی قبولیت پہ ہر وقت شک میں رہیں اور دوسروں کی قبولیت پہ ہر وقت یقین پہ رہیں، یہ سیدھا جنتی ہے۔ اب پتہ نہیں میرا حال کا کیا بنے گا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اس کو سیدھا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ اس حالت میں بھی اللہ کا بندہ ہے۔ مسجد میں دیکھا ایک بندے کو، کہا چور مسجد میں آیا، ڈاکو مسجد میں آیا، منافق مسجد میں آیا، دھوکے باز مسجد میں آیا، کہا کہ اس دھوکے باز میں کچھ ہے تو صحیح جو اس نے گھر میں آنے دیا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ہر کسی کو نہیں آنے دیتا نا، مسجدوں کی دکان، مسجدوں کی دکان کے کرائے پہ بیٹھا ہے، اندر نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ مسجدوں کے کرایہ دار ہوتے ہیں، مسجدوں کی دکان کے کرایہ دار ہیں اور مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، اور بعض ہوتے ہیں کہ تیسری سڑک، پانچویں سڑک پار کر 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 کے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ اور درویش جا رہے تھے نا، ایک مزدور تھا، اس کو سامان اٹھوایا ہوا تھا گھر کے لیے، تو جا رہے تھے تو اذان ہوئی، اس نے کہا جی میں نماز پڑھ لوں،
پھر سامان آپ کو پہنچاؤں گا۔ اندر گیا، اس نے اہتمام سے نماز پڑھی، اس کی نماز میں کچھ دیر ہو گئی، یہ باہر انتظار کر رہے، تو انہوں نے غصے سے پوچھا اندر تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اس نے اندر سے آواز دیا جس نے تجھے باہر روکا ہوا ہے اسی نے مجھے اندر روکا ہوا ہے، جس نے تجھے باہر روکا ہوا ہے اسی نے مجھے اندر روکا ہوا ہے، وہ تجھے اندر نہیں آنے دیتا، وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ یہ قبولیت ہے، یہ محبوبیت ہے، یہ مقبولیت ہے۔ بازار میں گئے، ایک دیوانی باندھی تھی، پاگل سی تھی، وہ بک رہی تھی، اور اس کے مالک نے کہا بھی میں اپنی چیز کا نقص بتا دوں، اسلام میں ہے، یہ میری باندھی ہے جس نے خریدنا ہے، لیکن ہے پاگل، لینی ہے تو سستے داموں میں مل جائے گی۔ انہوں نے لے لی، گھر آ کے کہنے لگی آقا آپ کی ہر خدمت میرے سامنے، جو گھر کا کام، جو خدمت ہے، مجھے میرا کونا بتا دیں، کوئی کونا ہو جہاں میں رہا کروں، اور دیکھیں دن کی خدمت میں جو آپ نے خدمت مجھے لینی ہے، لیکن رات کے آخری پہر کی خدمت میں مجھے آپ اجازت دیا کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو رات کے آخری پہر ہوا تو اس کی سسکی آہیں اور اس کا اللہ سے تعلق شروع ہوا، اور بار بار کہنے لگی اللہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، اللہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، اللہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ باندھی اپنے بارے میں کہنے لگی، سسکی آہوں نے ان کی بھی آنکھ کھول دی، اس بندے کی جو مالک تھا، تو یہ سوتے سوتے کہنے لگا اے باندھی یوں نہ کہے کہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، بلکہ کہے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ عجیب جواب دیا، کہا مجھ سے اگر محبت نہ کرتا تو مجھے اٹھاتا نہ اور تجھے سلاتا نہ، مجھ سے محبت کی ہے تو مجھے اٹھایا ہوا ہے نا۔ تسبیح کھانے والوں، محبت کی ہے تو اس نے بلایا ہے یہاں۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ارے اللہ والوں، محبت کی ہے تو یہاں بلایا ہوا ہے۔ کہا یوں نہ کہے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ کہا کیوں نہ کہوں، مجھ سے محبت ہے تو مجھے اپنے سامنے راز و نیاز میں اٹھایا ہوا ہے، اور تجھ سے محبت نہیں ہے تو تجھے سلایا ہوا ہے، پھر میں اس محبت کا واسطہ کیوں نہ دوں؟ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ قبولیت کے لیے فکر مند رہیں۔ یقین جانیے میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت میں لگا رہتا تھا، پر ایک احساس ہوتا تھا، پتہ نہیں قبول فرمایا یا نہیں فرمایا، قبول فرمایا یا نہیں فرمایا، پتہ نہیں ان کے نظر میں قبولیت ہے یا نہیں ہے۔ پھر اللہ سے کہتا کہ اللہ ان کا دل تو تیرے ہی قبضے میں ہے، یہ قبول کرا لے کہ میرا مرشد میری خدمت کو قبول کر لے، اور آئندہ بھی کہے ہاں ٹھیک ہے کر دیا کر۔ مجھے اسکالرشپ ملتی تھی کالج سے، اللہ کے فضل سے، محنت تھوڑی ہوتی تھی، پھر فرسٹ بھی آ جاتا تھا، پر اس میں اسکالرشپ ملتی تھی، اچھے خاصے پیسے ملتے تھے۔ ادھر گھر میں سے اللہ پاک نے رزق کی کوئی سہولت دی تھی، کچھ گھر سے اماں دے دیتی تھی پیسے، لیکن پھر بھی شوق ہوتا تھا کہ یہ پیسے حضرت کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے پیسے قبول فرما لیتے تھے، سب کے نہیں کرتے تھے، بلکہ بعضوں کا دیر ہوتی تھی، کہہ رہے بھائی تیرے پیسے کہاں گئے؟ اور اس بات میں مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، گمان نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی مجھے پیسے دیں، اللہ معاف کرے، پل میں پتہ نہیں شیطان سوچے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے ہدیے کو دیکھ کے بھی ایک احساس سے قبولیت ہوتا تھا کہ پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہو۔ اپنی عبادت میں، اپنی تسبیح میں، اپنی تلاوت میں، اپنی خدمت میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی توبہ میں
کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ فرماتی تھی یا اللہ میری تو توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے, میرے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے, نہ معلوم میرا استغفار میری توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی, مجھے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے, میری تو توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. اپنے لمحات کو جانچتے رہیں, اپنی گھڑیوں کو پڑھتے رہیں. میں آپ سارے, جمعہ آ گیا, تیسرا جمعہ ہے رمضان کا, چوتھا یا کریم, چوتھا جمعہ رمضان کا جمعہ آ گیا. کیا یار مجھ سے راضی ہوا یا ناراضی ہوا؟ اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے, نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. کوئی راہ و رسم کی خبر نہیں ہے, وصل کا, وصال کا, تعلق کا, ادب آداب کا, ایٹیکیٹس کا, ہٹو بچو کا, سرکار کی آمد کا کوئی پتہ نہیں مجھے. ادب آداب کیا ہوتے ہیں, بس تمنا ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے, نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. تونے دھکڑے دھوڑے کھاندنیاں, تیرے نام تو مفت وکاندنیاں, تیرے بہنا نی میں بہندنیاں, تیرے درد کتیاں نال ادب. تیرے درد کے تو کتوں کے ساتھ بھی میں ادب کروں. کیوں کہ مجھے تو مطلوب ہے, مجھے آپ مطلوب ہیں. مجنوں نے دیکھا ایک بدلی کو, لیلا کی طرف سے بدلی, یہ چھوٹی چھوٹی بدلیاں نا ہواؤں میں اڑتی رہتی ہیں, اس طرف سے بدلی آ رہی تھی. ایسے بدلی کو دیکھ کے ایک پل میں ایسے اس نے اشعار پڑھے کہ خدا تجھے سدا پاکیزہ رکھے, آباد و شاد رکھے, اور تیرے اندر سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی برسے, اور جو میری لیلا کے لبوں کو چھو لے. اے بدلی تو کتنی اچھی ہے, تو لیلا کو پانی پلا سکتی ہے. اے بدقسمت مجنوں کتنا دور ہے, تو لیلا سے دور ہے. جب عشق ہوتا ہے ہر چیز میں یار نظر آتا ہے, اور ہر چیز میں احساس ہوتا ہے. پتہ نہیں گفٹ بھیجا تھا, تحفہ بھیجا تھا, قبول ہوا یا نہ ہوا. وہ پتہ چلا نا مجنوں بہت سارے, اس کی شہرت ہو گئی تو اور کئی مجنوں بن گئے, 2 نمبر, اور کئی نم گئے. یہ ہر دور میں ہوتا ہے. پھر نیٹ میں تصویریں ڈالنی بنتی ہیں مجبوراً, اور کئی بن گئے. اس کی باندھی کہنے لگی, انہوں نے کہا وہ لائن لگی ہوئی ہے, ہر کہتے ہیں میں مجنوں ہوں. اب مجھے تو اصلی نقلی کا پتہ نہیں چلتا. ہر مجنوں ہے اور ہر مجنوں جیسی حرکتیں کرتا ہے, پاگل دیوانہ. انہوں نے کہا 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا. لیلا تھی تو کوجی, میں کوجی میرا دل پر سونا, میں کیوں کر اس نو بھاواں ہوں. میں کوجی میرا دل پر سونا, میں کیوں کر اس نو بھاواں ہوں. ویڑے ساڑے وڑدا نہیں, پر لکھ وسیلے پاواں ہوں. نہ میں سونی نہ دولت پلے, کیوں کر یار مناواں ہوں. اے دکھ سانو ہر دم راسی, روندی ہی مر جاواں ہوں. لیل کہتے ہیں رات کو, اور لیلا کہتے ہیں کالی رات کو. اتنی اتنی کالی تھی, اتنی رج کالی تھی, پس عشق نہ جانے ذات. انہوں نے کہا میں ابھی پتہ کر لیتی ہوں. تو ایسے کر جا کے کہے کہ لیلا نے گوشت کا ٹکڑا منگوایا ہے. ہر عاشق کو کہے, ابھی پتہ چل جائے گا. ایک عاشق کو کہا, لیلا نے آپ کے گوشت کا ٹکڑا منگوایا ہے, بھون کے کھائے گی مزہ آئے گا. تو 2 نمبر جو عاشق تھا ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا, لیلا سے پوچھ پتہ نہیں کس حصے کا کہتا ہے,
ادھر کا ادھر کا ادھر کا ادھر کا ادھر کا، اگلے سے پوچھا اگلے سے پوچھا، ایک کہنے لگا واہ 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 واہ، میں ایسا کرتا ہوں جسم کے ہر حصے کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیتا ہوں، جو لیلا کو پسند ہے وہ ٹھیک ہے، باقی اسے کہنا چیل کبوں کو پھینک دینا۔ اس نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں، تو یہیں بیٹھتا میں تو یہیں بیٹھنا، میں پوچھ کے آتی ہوں۔ اس نے کہا جی اصلی مل گیا۔ اس نے کہا ایسے جو دوسرے تھے نا چوری والے مجنو، اس کو یہ لفظ آیا چوری والے مجنو، یہ جو ہے نا فکرہ، یہ چوری والے مجنو اس سے کیا ہے، وہ جو چوری والے مجنو تھے نا ان کا ہی پتہ چل گیا، وہ کہتے تھے ادھر کا ادھر سے، اور جو حقیقی مجنو ہے اس کا پتہ، اس نے کہا سارے جسم کے ہر حصے کو، اس نے کہا نشانی یاد رکھنا وہی میرا مجنو ہے۔ جب عشق بڑھ جاتا ہے پھر قبولیت کا فکر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں جتنا گھلتے چلے جائیں گے، جاگ کے میری بات سنیے گا، جاگ کے میری بات سنیے گا، آنکھیں کھول کے میری طرف توجہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کو آنکھوں کو روشن کرے، اللہ آپ کی آنکھوں کو آباد و شاد رکھے، اللہ آپ کی آنکھوں کو مدینے والے کا جلوہ دکھا دے۔ جتنا محبوبیت اور مقبولیت بڑھی جاتی ہے اور جتنا احساسات روحانیت کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنا ایمان اعمال کے قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں، اتنا قبولیت کا فکر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ شخص جس کو سلام کثرت سے ہونے لگے، ہاتھ کثرت سے بڑھنے لگے مسافر کے لیے یا اس بات پہ وہ جا رہے ہیں حضرت صاحب فلاں بزرگ فلاں، اس کی قبولیت کے لیے بڑے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، یہ کرسیوں اور مسندوں پہ بیٹھنے والے بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، بہت خطرے میں ہوتے ہیں۔ ان کی قبولیت بس جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی توں سرکار بھی توں، ان کی قبولیت ہو جائے بہت بڑی بات۔ جہاں ہاتھ اٹھنے لگیں، جہاں سلام بڑھنے لگیں، جہاں نظریں اٹھنے لگیں اور جن کی حقیقت عقیدت میں نظریں جھکنے لگیں، وہاں قبولیت کا بڑا فکر ہوتا ہے، بہت فکر ہوتا ہے، بہت فکر ہوتا ہے۔ جتنا روح کی دنیا جتنا من کی دنیا ترقی کرتی جائے گئی، اتنا کر کے ڈرے گا، بظاہر لوگوں کے سامنے ہنسے گا، مسکرائے گا، پھر اس کا اندر جلتا رہے گا کہ پتہ نہیں رد کر دیا یا قبول کر لیا۔ ماں سارے کاموں میں لگی رہتی ہے، پڑوسن کے ساتھ ہنستی بھی ہے، گھر میں آنے والے کو بات بھی کرتی ہے، لیکن لخت جگر نور نظر کہیں سفر میں گیا ہوا ہے یا زندگی کے کہیں دور گیا ہوا ہے، دل وہیں اٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کھایا ہوگا یا نہ پیا ہوگا، عافیت سے ہوگا، بخار تو نہیں گیا ہوگا، خدا نہ خاصا گر پڑا ہوگا، چوٹ لگ گئی ہوگی، پھر اپنے آپ کو کہتے کیا کر رہی ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے، نہ سوچ ایسی باتیں، تیرا بچہ ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ کو خود تسلیاں دیتی ہے۔ یہ عشق ہے قبولیت کا۔ اسی طرح دل کی دنیا میں پھر اندر اندر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اندر اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے اور اندر اندر سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب عشق اس سے بڑھ جاتا ہے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ جب ساقی کا کرم ہوتا ہے پھر اندر اندر یہ کیفیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ ہر وقت اپنے ہر قدم پہ نظر رکھتا ہے، نظر بر قدم کہ پتہ نہیں کیا بن، پتہ نہیں رد نہ کر دیا جاؤں، دھکے دے کے نکال لیا جاؤں، جا ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ طارق تو سمجھتا تھا کہ تسبیح خانہ میری وجہ سے آباد ہے، تو جیسے کئی آئے ہماری نظروں میں گئے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے،
ہم تجھ سے زیادہ اہل کو لا کے بٹھا دیں گے، ہم تجھ سے زیادہ اہل کو لا کے بٹھا دیں گے۔ اپنی نماز میں، اپنی تسبیح میں، اپنے روزے میں، اپنی یہاں کی حاضری میں، اپنے رکوع اور سجدے میں اگر خدمت کی سعادت خوش قسمتی سے مل گئی ہے تو اس میں ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ اپنی قبولیت کا فکر ہو۔ بس قبول ہو گیا تو کام بن گیا۔ ہاں وہ مکرو کتابی، وہ دیکھو لوگوں، یہ قبولیت کا درجہ ہے کہ نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ قرآن میں جنتی کا نعرہ ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، ہاں او مکرو کتاب، دیکھو میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ ہے۔ اور وہ اپنے بس میں نہیں ہوگا، جیسے کٹی پتنگ ہوتی نا ایسی آ رہی ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کہاں آ ٹھہرتی ہے، نامہ اعمال ایسے ایسے لہرتا ہوا آئے گا، ہواؤں میں لہرتا ہوا آئے گا آئے گا آئے گا، اور انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور بے بس ہوگا، ایسے دیکھ رہا ہوگا، اس کی سانسیں نکل چکی ہوں گی، اس کا اندر ٹوٹ چکا ہوگا، ہائے یہ آ گیا اور پتہ نہیں میرے دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ بے یمین ہی فیقول، ہاں کتاب، جن کے دائیں ہاتھ پہ آیا وہ نعرہ ماریں گے۔ یہ اسی وقت پتہ چلے گا قبولیت کا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، مرنے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا میں مخلص ہوں، مرنے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا میں مخلص ہوں۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے میں اپنے مخلص ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیسے بندہ دعویٰ کر سکتا اور کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے؟ کیا پتا؟ تو نے اسے جرم کرتے دیکھا ہے، توبہ کرتے نہیں دیکھا۔ تو نے اسے جرم کرتے دیکھا ہے، معافی مانگتے نہیں دیکھا۔ تو نے اسے رب کو ناراض کرتے دیکھا ہے، راضی کرنے کے انداز نہیں دیکھے۔ پتہ نہیں راتوں رات وہ اللہ کا قرب پا کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اپنی سانسوں کو، اپنے لمحوں کو، اپنے جذبوں کو، اپنی سوچوں کو ہر پل قبولیت کا فکر مند رکھے کہ بس قبولیت ہو جائے۔ لوگ تھوڑی سی تعریف کریں تو اندر ڈر لگنا شروع ہو جائے، اور نیکی کی وجہ سے کوئی ریسپیکٹ، اکرام، احترام کریں تو اندر کانپنا شروع ہو جائے۔ میرے حضرت فرماتے تھے یاد رکھنا، جس کو مرشد کی ڈانٹ مسلسل پڑتی رہے وہ بنتا رہے گا۔ جب دیکھو مرشد نے تعریف کی ہے ڈر جاؤ، دہل جاؤ کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، کہیں یہ تعریف مجھے خود دور نہ لے جائے، خود دور نہ لے جائے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ مرید کہتا ہے دروازے میں پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہو میرا استقبال کر۔ مجھے ایک بندہ 2.5 سال کے بعد ملا، انہوں نے کہا دروازے پہ کھڑا تھا، آپ نے ایک بندے سے سلام کیا تھا، مجھ سے کیا ہی نہیں تھا، میں نے سمجھ گیا کہ وہ مالدار ہے میں غریب ہوں، اس لیے آپ مالداروں کو ملتے ہیں، غریبوں کو نہیں ملتے۔ شیطان نے ایسا کو چکر دیا، 2.5 سال کے بعد ملا اور کہا کہ 2.5 سال کے بعد جا کے میری آنکھ کھلی ہے کہ نہیں وہ خود میں دھوکے میں تھا۔ ایک بندے نے چلتے مجھے سلام کر دیا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پتہ نہیں میں کس حالت میں تھا، کس کیفیت میں تھا۔ اس نے کہا مجھے تو واقعے کا یاد خبر نہیں، اور اس کو وہیں شیطان نے ڈس لیا۔